اہل تشیع اور روافض کی کیا حقیقت ہے، اس بیان کو ضرور سنیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو آزمائش میں ڈالتے ہیں مسلمان مرد اور عورتوں کو، فتنوا عذبوا، جو ان کو پریشان کرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کو پریشان کرنے والی دو قوم ہیں۔ پہلی قوم وہ روافض ہیں، جس دور اور زمانے میں ان کو موقع ملا ہے اکثر اسلامی سلطنتیں انہوں نے ختم کی ہے۔ ابن القمی جیسے آدمی مستعصم کا وزیر تھا اور اس نے ہلاکو و چنگیز خان سے ساز باز کی اور ان کو کہا کہ تم اسلامی حکومت جنگ کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے ہو، خلیفہ بغداد کے پاس فوج دیا جائے، ہم کوئی تدبیر کریں گے۔ اور تدبیر یہ کہ تم 400 مسلح افواج لے کر کے آؤ، دعوت کے بعد ہے۔ اور خلیفہ کو کہا کہ لڑائی بہت ہو گئی اور ہلاکو و چنگیز خان پر روب آ چکا ہے، آئندہ سر نہیں اٹھائیں گے، اب صلح میں خیر ہے۔ اور صلح اس طرح ہوگی کہ ہلاکو اپنی بیٹی آپ کے شہزادے کو دے گا، لیکن آپ ایک دعوت کر لیں۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جب ان لوگوں کے آنے کا وقت ہوا تو ابن القمی نے کہا کہ یہ بہت بری بات ہے کہ آپ کی فوج کھڑی ہے، کوئی جنگ تو نہیں، دعوت ہے، فوج کو پیچھے کریں۔ خلیفہ سے تاریخ میں زبردست غلطی ہو گئی، فوج کو پیچھے کیا۔ عین دوپہر کے کھانے کے وقت 4000 مسلح افواج ہلاکو لے کے آیا، بادشاہ، اس کے گھر والے، بال بچے، 400 اس کے سے زیادہ وزراء، 2-3 ہزار علماء، ان سب کو دسترخوان پہ ذبح کیا۔ اور شاہ صاحب نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ یہ لوگ اوپر دسترخوان ڈال کر کھانا کھا رہے تھے اور نیچے سے سسکیوں کی، ہسکیوں کی، ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ 656 ہجری ہے یہ، اور سقوط بغداد ہو گیا۔ اس کے بعد آج تک اتنی بڑی حکومت قائم نہ ہو سکی۔ ہندوستان کے اندر بھی آخری حکومت جو ختم ہوئی ہے اورنگزیب کے بیٹوں کی، تو اورنگزیب کے انتقال کے بعد ان پر ایک شیعہ مسلط ہوا اور اس نے ان کو کہا کہ تمہاری تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی، لیکن تم خطبے سے ابوبکر، عمر و عثمان کا نام نکالو اور ائمہ معصومین و اطہار کا نام ڈالو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا اور پورا عالم اسلام بدزن ہو گیا۔ لہذا انگریز نے آسانی سے آ کے شاید فرق کو اور ان کو جکڑا اور ان کی آنکھیں نکال کے دہلی پر حکومت کر رہے تھے۔ جو جماعت اس کے قریب ہے، جن کے مذہب میں انبیاء معصوم نہیں اور صحابہ معفو نہیں، انہوں نے بھی اپنی تصنیفات میں صحابہ پر ناروا حملے کیے۔ اس جماعت کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اہل حق کو پریشان کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔